الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله. اللہ رب العزت نے انسانیت پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا کہ ان کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ دنیا میں ایک شخص کے چاہنے والے دو ہوں تو وہ آپس میں ہر وقت بحث مباحثے اور جھگڑے میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہر کسی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے تو تم نے اس کی طرف دیکھا ہی کیوں ہے، اس سے کلام کیا ہی کیوں ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ دنیا میں ایک فرد کے چاہنے والے دو ہوں تو وہ ہر وقت آپس میں اختلاف میں رہتے ہیں، لیکن میرے حبیب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ پتہ چل جائے کہ یہ عاشق رسول ہے تو دوسرا اس سے اور پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہی تمہیں میں ایک رسول بھیجا جن کی شان یہ ہے کہ جب مومن لوگ کسی مشکل میں آتے ہیں تو محبوب پر یہ چیز گرا گزرتی ہے۔ پریشان امتی ہے اور تکلیف حضور کو ہو رہی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشکل کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کرنا فرض قرار دیتا کہ جب بھی تم نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے ساتھ تم نے مسواک کرنی ہے، لیکن میں نے یہ حکم اس لیے نہیں دیا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی۔ حضور کو اپنی امت کا خیال ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشکل کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو رات کے آخری حصے تک مؤخر کر دیتا کہ میری امت رات کے پچھلے پہر اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھے، لیکن مجھے مشکل کا خوف تھا کہ سارے دن کے تھکے ہارے ہیں اور اگر کوئی اٹھ نہ سکا تو اس کی نماز نکل جائے گی، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ تم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حج کا حکم نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا کہ ایمان والو تم پر حج بیت اللہ فرض ہو گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب کیا یہ حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن کر خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے اپنا سوال پھر دہرایا کہ کیا یہ حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ جب تیسری بار سوال دہرایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں جتنا حکم دے دیا جائے اتنے پر عمل کر لیا کرو، سوال پر سوال نہ کیا کرو، کیونکہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تم پر ہر سال ہی حج کرنا فرض ہے تو بتاؤ امت کتنی مشکل میں پڑ جاتی۔ حالانکہ حج کرنا صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے مشکل میں پڑ جانے کا خوف تھا، اس لیے فرمایا کہ میں خاموش رہا کہیں تم پر ہر سال حج فرض نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، یہ مومنوں کے بارے میں بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ مومن مشکل میں ہو تو حضور کی طبیعت پر یہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ حضور اپنی امت کے لیے آسانی چاہتے ہیں، اور کس قدر آسانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 3 سوالات رکھے ہیں، آپ چاہے تو ابھی وہ 3 سوالات کر سکتے ہیں اور جو آپ کہیں گے فوری طور پر قبول کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال دنیا میں مانگ لیے اور ایک سوال کو قیامت کے لیے محفوظ کر لیا۔ جب فرشتے نے کہا کہ آپ کے لیے 3 سوالات کی اجازت ہے اور آپ نے 2 مانگے ہیں اور ایک کو آپ نے قیامت کے لیے رکھ لیا ہے،
تو صحابہ نے عرض کی کہ آقا آپ نے کیا مانگا؟ جو 2 سوال آپ نے دنیا کے لیے مانگ لیے وہ کیا تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے دونوں مرتبہ ہی اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش مانگی ہے، اے اللہ تو میری امت کو بخش دے۔ عرض کی آقا جو آپ نے قیامت کے لیے رکھا وہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے لیے میں نے شفاعت رکھی ہوئی ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ چاہیں تو آدھی امت بخشوا لیں، ابھی دعا کریں آدھی امت کو بخش دیا جائے گا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ شفاعت کو قبول کر لیں۔ یہ دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا آپشن قبول کیا تو صحابہ نے عرض کی آقا اگر آپ یہ دعا کرتے تو آدھی امت تو ویسے بخشی جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آدھی امت تو بخشی جاتی، باقی آدھی کا کیا کرنا تھا؟ اس لیے میں نے شفاعت کو قبول کیا تاکہ قیامت والے دن میرا جو امتی پھنستا چلا جائے گا میں محمد اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں داخل کرتا چلا جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ محبوب اپنی امت پہ رحم بھی کرتے ہیں، رحمت بھی کرتے ہیں۔ آپ توجہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنے رحیم ہیں۔ قیامت والے دن کے بارے میں جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملک شام جو ہے، شام کی جو سرزمین ہے، میدان معاشر اس زمین پہ لگے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، اور ایک لگام کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ جہنم کو کھینچ کر ملک شام کی سرزمین پہ لایا جائے گا۔ اب میدان معاشر ہے، ملک شام کی سرزمین ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے رحیم ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انس میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سوال کیا آقا قیامت والے دن اگر آپ سے ملاقات کرنی ہو تو آپ کہاں پر ملیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ٹھکانوں کا ذکر کیا اور فرمایا ان 3 کے علاوہ میں کہیں پر نہیں ہوں گا، جس نے مجھے ملنا ہو وہ ان 3 جگہوں پر آ جائے۔ پہلی جگہ فرمایا میں پل صراط پر ملوں گا۔ پل صراط ایک پل ہے جس کو جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، اور وہ ایک بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، لوگ اس سے کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ یہ بالکل جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا اور جہنم کے شعلے اس کو لپک رہے ہوں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے ملنا ہو پل صراط پر آ جائے۔ پل صراط پہ حضور کیا کریں گے؟ جو امتی گرتے ہوں گے حضور ان کو تھام لیں گے، حضور ان کو تھامیں گے۔ فرمایا دوسری جگہ اگر میں پل صراط پر نہ ملوں تو تم میزان پر آ جانا جہاں پر نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اب میزان کتنا بڑا ہوگا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے جو نامہ اعمال ہیں اس کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک رجسٹر کا ہجوم اتنا ہوگا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی چوڑائی ہوگی اور زمین سے لے کے آسمان تک اس کی لمبائی ہوگی۔ ہر انسان کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک رجسٹر مشرق سے مغرب اور زمین سے آسمان تک بھرا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی درد کی وجہ سے اف بھی کرتا ہے تو نامہ اعمال میں وہ بھی لکھا جا رہا ہے اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اب میزان کتنا بڑا ہوگا کہ ایک وقت میں 99 رجسٹر اس میں رکھے جائیں جس کی لمبائی مشرق سے مغرب ہے، چوڑائی دیکھیں زمین و آسمان کے برابر ہے، اتنے بڑے رجسٹر اس میزان پہ رکھے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے ملاقات کرنی ہو وہ میزان پہ آ جائیں جہاں پر میری امت کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا۔ عرض کیا کہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو
تو فرمایا پھر تم حوض کوثر پہ آ جانا۔ حوض کوثر ایک تالاب ہے جو جنت سے نہر آ رہی ہے، اس کے آگے ایک تالاب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ پل صراط کو پار کریں گے تو پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر ان کو 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے، حدیث کا لفظ یہ ہے کہ زمین پہ جتنا موجود پانی ہے سارا پلا دیا جائے تو ان کی پیاس ایک گھونٹ کے برابر بھی کم نہیں ہوگی۔ پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ میرے حوض کوثر پہ آئے گا، میں اس کو ایک پیالہ حوض کوثر کا پلاؤں گا، دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر ہے۔ فرمایا جس نے مجھ سے ملاقات کرنی ہو حوض کوثر پہ آ جائے۔ اب پل صراط ہے، میزان ہے، حوض کوثر ہے، اور تینوں کے درمیان مہینوں کا فاصلہ ہے۔ خالی حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ 1 مہینہ چلتا رہے تو حوض کوثر کی لمبائی ختم نہیں ہوتی، اتنا بڑا یہ تالاب ہے۔ اب ایک مہینے کی مسافت ہے، لیکن حضور نے وعدہ کیا جس نے مجھ سے ملنا ہے وہاں پہ آ جائے۔ اب مجھے بتائیں، ایک ہی وقت میں بندہ حضور کو پل صراط پہ پکار رہا ہے، اسی وقت دوسرا بندہ حضور کو میزان پہ پکار رہا ہے، اسی وقت تیسرا بندہ حضور کو حوض کوثر پہ بلا رہا ہے، تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں قیامت کا دن ہے ہی اس لیے کہ شان مصطفیٰ کو دکھایا جائے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آج آپ مارکیٹ میں ایک آواز سنتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی وہ آواز سنتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ تم کیا جاتے ہو کسی کے پاس مانگنے کے لیے؟ تم کیا مزارات پہ جاتے ہو؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ تو شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے۔ تو پھر نماز بندہ گھر پڑھ لے، مسجد کیوں آتا ہے؟ اللہ تو شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سوال کیا جی ڈائریکٹ مانگو، اللہ سے مانگو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولے جی ذرا، کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ لیکن آواز کیا سنتے ہیں؟ ڈائریکٹ۔ یہ میرا ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، حالانکہ ہم نے رب کو دیکھا، اور قیامت والے دن رب کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی، کسی نے ڈائریکٹ نہیں جانا۔ یہ جو دنیا میں شور کر رہے ہیں نا ڈائریکٹ مانگو، قیامت والے دن صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، رب کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی، کوئی بندہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گا۔ کیا ہوگا جی؟ صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان مل کے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ حالانکہ جو ڈائریکٹ کا شور کرتے ہیں آج تو رب کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس دن تو رب کی ساتھ سامنے جلوہ گر ہوگی، تو ڈائریکٹ جانا چاہیے۔ لیکن سارے انسان مل کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کیا کہیں گے؟ آپ ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد توحید کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ نبی کی تخلیق ہوتی اس لیے ہے کہ وہ بندوں کو اپنے رب سے ملا دے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام توحید کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ آدم علیہ السلام کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ سامنے رب کی ذات جلوہ گر ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، کیونکہ نبی آتا ہی توحید کے لیے ہے۔ لیکن آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں، آدم علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی طرف جاؤ۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ ایک ایک کر کے سارے نبیوں کے پاس ساری انسانیت جائے گی، ہر کسی کی بارگاہ سے ایک ہی جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے آپ تو روح اللہ ہیں۔ جو نبینا تھے ان کو بینائی دیا کرتے تھے، پرندوں کو پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتے تھے۔ آج میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن سے پوچھا جائے نا نبی پاک نے مردے زندہ کیے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی قرآن کریم میں تو ہے نہیں ہے، حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ عجیب و غریب شکل کر کے قرآن میں ہے نہیں ہے، حدیثیں جو ہے وہ ضعیف ہیں۔ تو عیسائی تو پھر آپ سے کہے گا نا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، تو پھر ہمارا نبی افضل ہوا، تم اس کا کلمہ پڑھ لو۔ شان مصطفیٰ اس طرح بیان کی جائے کہ کسی کے پاس سوال کی گنجائش بھی نہ بچے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری فرد حاضر ہو جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنا لہا، آج کے لیے تو بنایا گیا ہوں، آج میں ہی ہوں جو تمہاری سفارش کروں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کے الفاظ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ آپ تصور کریں کتنا حسین منظر ہوگا، سامنے رب کی ذات جلوہ گر ہوگی اور سجدہ کرنے والی مدینے والی سرکار ہوگی، حضور اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت میں کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھا لیں، وَقُلْ تُسْمَعْ، آپ بات کریں سنی جائے گی، آپ وَسَلْ تُعْطَى، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی ذات کا جلال اس قدر ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا کوئی نبی بھی کلام نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے جس نے اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنا ہے وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ سب سے پہلے حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اور میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک مکالمہ کیا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک میرے دور میں کثیر تعداد میں لوگ وہ ہیں جن کو بتوں نے گمراہ کر دیا ہے، فمن تابعنی فانہ منی، جو میری اطاعت کر لے وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو پھر تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جس نے میری اطاعت کی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کا تو مالک ہے، تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ مکالمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ کثیر تعداد میں بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو میری دعوت کو قبول کر لے وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میرا انکار کرے پھر تو اس کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پڑھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ پڑھا۔ قرآن کہتا ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی برات کا اظہار کیا کہ مالک تو چاہے تو بندوں کو عذاب دے، چاہے تو بخش دے، یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ جو میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہے، جو میری نافرمانی کرے وہ تیرے سپرد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ تو چاہے تو عذاب دے دے، تیرے بندے ہیں، تو چاہتا ہے معاف کرنا، پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ جب یہ دونوں آیتیں پڑھی تو حضور رو پڑے، حضور کی چشمان سے اتنے آنسو بہے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ جبریل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور فرمایا کہ جا کر میرے محبوب سے پوچھو کس بات نے رلا دیا۔ رب سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود دل جوئی کے لیے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا کر پوچھو میرے محبوب کو کس بات نے رلا دیا۔ جبریل حاضر ہوئے، آ کر عرض کی محبوب کس بات نے آپ کی چشمان سے آنسوؤں کو جاری کیا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جبریل دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو میری اتباع کرے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور جو نافرمانی کرے پھر مالک اس کا حساب و کتاب کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اگر تو نے عذاب دینا ہے پھر بھی تیرے بندے ہیں، تو نے معاف کرنا ہے پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ لیکن جبریل میں اپنی امت کے بارے یہ نہیں کہہ سکتا، میں اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ یہ تیرے بندے ہیں، تو جو مرضی کر۔ اب جبریل یہ پیغام لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے جبریل کو پیغام دیا کہ جا کر میرے محبوب سے کہہ دو اِنَّا سَنُرْدِيكَ لِأُمَّتِكَ یا محمد، اے محمد ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا پھر آپ کب راضی ہوں گے؟
فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں تب راضی ہوں گا جب میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رحمت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، وہ رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی ڈائریکٹ قیامت کے دن رب کی ذات سامنے ہے، کسی نے ڈائریکٹ نہیں جانا، باری باری سب نبیوں کے پاس جانا ہے، اور نبی کا کام ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجے۔ لیکن اس دن انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ڈائریکٹ کا شور کرنا ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ آج رب کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی شور کر رہے ہیں۔ اس دن رب سامنے جلوہ گار ہوگا، ڈائریکٹ چلے جاؤ، لیکن کوئی نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں محفل میلاد کے حوالے سے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جب میں ساؤنڈ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میلاد کے حوالے سے ایک بات کو بس یاد کر لیں۔ ویسے میں سپیکر کے بارے میں اور اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں، ہر مسجد میں تھکیا مولوی میرے ورگا سپیکر ہو جائے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ باقی جو وہ بستر کمپنی ہے نا، وہ ساؤنڈ سسٹم اچھا لگواتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن اچھا پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مسجد کے مینار پہ پیسے لگا لیتے ہیں، سپیکر پہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ تبلیغ جو ہے وہ مینار نے نہیں کرنی، مولوی کے گلے نے کرنی ہے۔ اچھا، تو میلاد کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی صوفی، کوئی نعت خواں، نقیب، خطیب، کچھ بھی ہو، میرے نبی پاک کا ذکر ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ اس کی مثال، آپ سارے نیچے فرش پہ بیٹھے ہیں، مجھے اوپر کیوں بٹھایا؟ صرف ایک وجہ ہے کہ میری زبان پہ ذکر مصطفیٰ ہے، اس کے سوا کوئی سبب نہیں ہے۔ ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے سوتے جاگتے سارے معاملات آپ کی طرح ہیں، لیکن اوپر بیٹھنے کا سبب کیا ہے کہ میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ تو ہم عزت کے لیے بھی ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے نبی کا ذکر کسی کا محتاج ہے، میرے نبی کی نعت 50,000 والے نعت خان کی محتاج ہے، 1.5 لاکھ والے نعت خان کی محتاج ہے، یہ سارے ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ اگر نعت خوانی کر کے ان کو عزت ملی تو ذکر مصطفیٰ نے عزت دی ہے نا، لیکن ایسے بے شرم باز پھر بھی نہیں آتے۔ اور اب اللہ ماشاءاللہ یہ مرض مولویوں کو بھی لگ گیا، علماء کو بھی لگ گیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں انصاف کے ساتھ، جس بندے نے گھر سے نکلتے وقت کہا تھا کہ 1.5 لاکھ لوں گا، وہ ممبر پہ آ کے جتنی بھی تبلیغ کر لے اثر ہوگا؟ کیوں بلا؟ اس نے سودا بازار مصطفیٰ میں نہیں کیا تھا، اس نے سودا لوگوں کی جیب کے ساتھ کیا تھا۔ اور میں ایک بڑی بات برملا ببانگ دوحل بغیر کسی جھجک کے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مولویوں کو چوڑ کرنے والے آپ لوگ ہیں۔ آپ جہاں جہاں سے تشریف لائیں، آپ کے محلے کے امام کی پورے سال کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ ایک رات محفل پہ لٹا دیتے ہیں۔ سارا سال جنازے آپ کا محلے کا امام پڑھائے، آپ کے بچوں کو قرآن وہ پڑھائے، اور آپ نے گویوں کو، مراسیوں کو منبر رسول دے دیا۔ میں صرف ایک مثال دے کے، وقت کافی خاصہ ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ کلام کریں گے۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں ذی شعور کے لیے، جو سمجھنا چاہے اس کے لیے مثال ہے، جو نہ سمجھنا چاہے اس سے گلہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام یہ ہے کہ پیغام کو پہنچا دینا۔ آپ مجھے ایک مثال دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس دن سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ نہ کرے اگر میں یہ داڑھی کٹوا دوں، آپ مجھے ممبر پہ بیٹھنے دیں گے؟ کیوں؟ بولو تو صحیح یار میں اپنے بارے پوچھ رہا ہوں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے کہ یار آپ اس قابل؟ اچھا چلے میں کہوں جی میں نے ہی نماز پڑھانی ہے، آج کل آپ ضد کرتے ہیں کہ نماز پڑھا کے جایا کریں، میں کری تہاڈی گل نہیں مننی، پھر آپ کہیں گے آپ نماز پڑھاؤ ہی نہ، کیوں؟ آپ کہو گے کہ یار آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔
اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ آپ مجھے ممبر اور مصلی پہ برداشت کیونکہ میں نے نبی پاک کی سنت کو کٹوا کے گندی نالی میں بہا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سٹیج کے اوپر آپ نے نمونے بٹھائے ہوتے ہیں، آپ ان کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ ظلم آپ کی طرف سے ہے۔ محلے کے امام کو محفل میں بلاتے ہیں، تلاوت ہونے سے لے کے صبح دعا ہونے تک سٹیج پہ بٹھاتے ہیں، اور ساری رات اس امام کے سامنے اتنی نوٹوں کی بارش ہوتی ہے کہ وہ امام سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار بچے ان کے میں پڑھاؤں، جنازے ان کے میں پڑھاؤں، بچوں کے کانوں میں اذان میں دوں، نکاح ان کے میں پڑھاؤں، نمازیں ان کی میں پڑھاؤں، اذانیں ان کی میں دوں، خطبے ان کے میں دوں۔ دین انہوں نے مجھ سے سیکھا ہے، اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا وہ آنے والا کوئی چول مار کے چلا جائے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے پھر امام کے پاس۔ اپنی مساجد اور اپنے مدارس کو آباد کریں، نعت کے لیے اس کو بلائیں جو آپ سے مطالبہ نہ کرے، جاتے وقت آپ خوشی کے ساتھ جان بھی دے دیں تو کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعت خان کی خدمت کی ہے، خدمت کرنا سنت رسول ہے۔ جس وقت حسان بن ثابت نے نبی پاک کی بارگاہ میں اشعار پڑھے، حضرت حسان ممبر سے نیچے اترے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانوں سے، کندھوں سے اپنی کالی کمڑی کو اتارا، اس کو لپیٹا اور حسان بن ثابت کو کیچ کروایا اور کہا یہ میرے نعت خان کا تحفہ ہے۔ نعت خان کی خدمت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن یہ بازاری کام ممبر رسول پہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ذی شعور بندہ یہ کام نہیں کرتا، کہتا ہے جی وہ فلاں حضرت وجد میں آ گئے تھے، وجد میں آ کے کبھی ان کو اپنے رب سے ملاقات تو ہوئی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر بندہ ایک جھاڑو پکڑے، جھاڑو اس کا ایک ایک تنکا پھینکتا جائے اور بعد میں خود ہی بیٹھ کے اکٹھا کر لے تو آپ کو کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ پہلے ایک ایک تنکا خود بکھیرا ہے اور اب بیٹھ کے جھاڑو کیا کر رہا ہے، اور اس اسٹیج پہ کیا کرتے ہیں، پہلے ایک ایک کھلاری جاندے نے، بعد چو آپ بھی کٹھے کری جاندے نے۔ یہ صرف اور صرف تماش بینیاں ہے، وہ کوئی بھی کرے وہ غلط ہے۔ اس واسطے ان چیزوں کو سمجھے۔ بات میں کر رہا تھا کہ میرے نبی کا ذکر کسی کا محتاج، یہ سارے کے سارے ذکر مصطفیٰ کے۔ آپ اپنے گھر میں میلاد ضرور کریں، پیسوں کے بغیر والا میلاد کرنا ہے، بولے تو صحیح طرح، اگر فری ہو پھر کر لیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن اپنے گھر کے افراد، صرف آپ گھر والے، سارے گھر والے بیٹھ جائیں، نبی پاک کی ذات پر 100 بار درود پڑھے، یہ میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ میرے نبی کا میلاد کسی کا محتاج، ضروری نہیں کہ 50,000 والا نعت خان آئے گا تو ہی میلاد ہوگا۔ آپ درود پڑھیں، اور بعض اوقات بڑی بڑی محافل مصطفیٰ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، اور کوئی جھونپڑی میں بیٹھ کے ایک آنسو بہاتا ہے، سرکار اس پہ کرم کر دیتے ہیں۔ یہاں پر خلوص دیکھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔